ایک قربانی کرنے والا یہ جذبہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش کر رہا ہے، خالق کے سامنے پیش کر رہا ہے، مخلوق کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اب میں اس کے بعد، یہ قربانی کے بعد نفس کا غلام نہیں بنوں گا، خواہشات کا غلام نہیں بنوں گا، بلکہ میں نفس اور خواہشات کے اوپر چھری چلا رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے قربانی کا فلسفہ کیا تھا، قربانی کا راز کیا ہے، قربانی کے بعد زندگی کے اندر کیسا انقلاب پیدا ہونا چاہیے۔ ایک ایسا عظیم انقلاب پیدا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ کی رضا کے لیے جس قدر بھی حالات آتے رہے، وہ قربانی کے لیے اپنے اور اپنے آل و اولاد کو، اپنے خاندان کو ہمیشہ تیار رکھے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت جو حالات ہیں اس ملک کے، نفرت کی سیاست ہے اور مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم کیا جا رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہم سے کیا چاہا جا رہا، ہماری کیا قربانی ہم پیش کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی قربانی ان حالات کے اندر کوئی اگر ہے تو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ رب کو راضی کرنا آسان نہیں ہے۔ صرف عبادت کر لینے سے، سجدہ کر لینے سے، مسجد میں جانے سے اللہ راضی نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کی مقصد زندگی جو ہے وہ تو بتلا دی گئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد جو اسلام ہے وہ زندگی کے اندر اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اعلیٰ طریقے کی تعلیم، ایجوکیشن کے اعتبار سے، اور دنیا میں دعوتی اور دعائیں والی زندگی کے اعتبار سے آپ کو پیش کرنا ہوگا، اس کا نمونہ دوسروں تک کے پہنچانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جیسے ہی شعور بیدار ہوا اور اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر انہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہاں قوم کا بگاڑ بہت زیادہ ہے۔ وہ رب کو مانتے نہیں، پالنہار کو مانتے نہیں، خدا کو مانتے نہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے راہ پر چل رہے ہیں، گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے گمراہی کے غار سے نکال کر رب کی چوکھٹ پر پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا۔ دعوت وہ انداز تھا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سب سے بڑے دائی کی حیثیت سے اس سرزمین پر، اس دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت آپ پڑھیں گے، اور پڑھانا چاہیے آپ کو۔ آپ کے خاندان میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کی فیملی میں سیرت ابراہیم کا ذوق وہ مطالعہ کریں، اور اپنے گھر کے لوگوں کو اور بچوں کو بیٹھا کر روزانہ آپ سمجھائیں کہ کیسے قربانیاں دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کامیاب زندگی تک کے پہنچے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے حالات کا مقابلہ دعوت اور دعا سے کیا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب، میں اپنے بال بچوں کو، میں اپنی بیوی اور بچے کو یہاں پر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیسی وہ منظر ذہن میں رکھیے کہ ایک غیر ذی زرع، ایک دم چٹیل جنگل، ایسا بنجر زمین
جہاں نہ پانی کا نہ روشنی کا کوئی انتظام نہیں، جہاں پہنچنے کے لیے کوئی راستہ تک کے نہیں ہے، ایسی جگہ پر جو ہے وہ اپنے رب کے بھروسے، اللہ کے بھروسے پر کہ میرا اللہ محافظ ہے، میرا اللہ ناصر ہے، میرا اللہ رازق ہے، رزق کا دینے والا ہے، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اتنی ہی قربانی دینے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آج ایمان والے کو، آج مسلمانوں کو اگر کہا جائے کہ آپ کو بھی ایسی قربانی دینا ہے کہ جنگل و بیابان کے اندر جا کر اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر پھر آپ کو کسی اچھے کام میں لگنا ہے، تو ہم تو اپنے عیش و عشرت کی جو زندگیاں گزار رہے ہیں، ہم نے جو محل اور بنگلے بنائے ہوئے ہیں، ہماری بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے جس پہ ھذا من فضل ربی کا جو ہے بورڈ لگا ہوا ہے، کیا ہم اس عیش والی زندگی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اندازہ لگائیے۔ ارے چند دن اگر مسافرانہ انداز سے کہیں گزارنے کے ملے ہیں تو وحشت، خوف اور بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے جو لاک ڈاؤن کے اندر دوسرے ملکوں میں سفر کر کے گئے تھے اور وہ پھنس گئے بیچارے، 4 مہینے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے تعلقات جن لوگوں سے ہیں، امریکہ سے، ساؤتھ افریقہ سے، سعودی سے، متحدہ عرب امارات سے، اور جہاں جہاں ہمارے دوست احباب پھنسے ہوئے، وہ ادھر آ نہیں سکتے، تو ساری چیزیں انہیں کس قدر مجاہدے کی گزارنا پڑ رہی ہے، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑ رہی ہے، کیسے پریشانی کے یعنی حالات ہیں، وہ جب سناتے ہیں تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آدمی وقتی طور پر 5 مہینے 6 مہینے اپنی فیملی سے جدا ہو کر، اپنے کاروبار سے دور ہو کر، اپنے عیش و عشرت کی زندگی سے دور ہو کر، بنگلوں والی زندگی سے ختم ہو کر کسی کے رحم و کرم پر جب پڑا ہوا رہتا ہے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ زندگی جو ہے اس میں ہر پل اسے خدا یاد آتا ہے، وہ ہر پل ہر لمحے جو ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ اللہ مجھے مواقع نصیب فرما دے کہ میں اپنی فیملی سے جا کر مل جاؤں۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔